السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے اسلامی بہن بھائیوں، ویورز، کیسے ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں کافی دنوں بعد حاضری دے رہی ہوں۔ میں تھوڑا بزی تھی اپنے کام میں، کیونکہ میرے جامعہ میں سالانہ اجتماع تھا بچیوں کا، جن بچیوں نے ناظرہ اور ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ حفظ اور درس نظامی کا کورس کیا ہوتا ہے نا۔ سال کے بعد سالانہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے، جس کو جلسہ بھی کہتے ہیں، محفل بھی کہتے ہیں، اور پروگرام بھی کہتے ہیں۔ تو وہ تقسیم اسناد کا ایک ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو اس کی تیاریوں میں تھوڑا مصروف تھی، اس لیے میں حاضری نہیں دے سکی۔ تو انشاءاللہ اب میں فری ہو گئی ہوں، تو ڈیلی کی روٹین کے مطابق میں حاضری دیا کروں گی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے، اور جب یہ قرآن سنتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو جتنا شیئر کریں گے نا، آپ سنیں گے، آگے شیئر کر دیں گے، اور آپ کو جتنا سننے کا ثواب اور ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنا ہی اس کو آگے شیئر کرنے سے ملتا ہے، کیونکہ جو آپ کے وسیلے سے اس قرآن کو سنے گا، اور میرا رب تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے قرآن کے 3 لفظ الف لام میم، جس نے 3 حروف پڑھ لیے، میں ان 3 حروف کے بدلے میں اپنے بندوں کو 30 نیکیوں سے نواز دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم خود تو نیکیاں کماتے ہیں، باقی سارے کاموں کی دعوتیں ہم دیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے فرینڈز کو، اپنے نیبرز کو، تقریباً ہم مدعو کر لیتے ہیں ہر پارٹی میں، ہر محفل میں۔ لیکن یہ دین کا کام ایسا کام ہے کہ جس کے لیے شیطان کی ذمہ داری لگی ہے، بلکہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے بندے دین سے دور ہو جائیں۔ ہو نہ ہو کہ ان کو میں دین سے دور کر دوں، اسلام سے دور کر دوں، قرآن سے دور کر دوں، دنیاوی باتوں میں محض ان کو میں محو کر دوں، اور وہ دنیاوی کاموں میں ہی لگے رہیں، اللہ کو یاد نہ کریں، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے، شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ اللہ تو نے تو مجھے جنت سے نکال دیا اس آدم کی وجہ سے، تو پھر میری بھی ایک اپیل ہے کہ مجھے موت نہ دیجیو، قیامت تک مہلت دے دی جائے۔ تو رب تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، اور اس نے یہ بھی کہا، اس نے چیلنج کیا اور کہا کہ یا اللہ، میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، یہ جو تیرے بندے ہیں نا، جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، بہت زیادہ تعداد میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو میرے رب نے بھی اس کو جواب دے دیا کھرا کھرا، اور کہا جاؤ، جا کر کے اپنی کوشش بھرپور کر لو، ان کی، میرے بندوں کی اولادوں میں شامل ہو جاؤ، خون میں شامل ہو جاؤ، ان کی رزق میں شامل ہو جاؤ، ان کے چلنے پھرنے میں شامل ہو جاؤ۔ تمہیں پوری کھلی چھٹی ہے، چھوٹ ہے، تم جو مرضی کرو، لیکن جو حقیقتاً سچے پکے میرے بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے میرا یہ درس دینے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن کو، باقی بھی تو سارے کام کرتے ہیں نا، تو کیوں نہ ہم اس کی بھی تشہیر کریں، اس کو پھیلائیں جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ میرا حق تھا، میں نے آپ تک پہنچانا شروع کر دیا، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آگے اس کو جتنے لوگوں تک شیئر کیا جاتا ہے کرو، تاکہ یہ قرآن آپ کی گواہی دے گا کہ اللہ اس نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ فلاں کی زبانی مجھے سنا، اور اپنی طاقت کے مطابق جتنی تو نے اس سے طاقت دی تھی اس کو آگے پھیلایا، تیرے دین کو اس بندے نے آگے پھیلایا۔ اے اللہ، اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ قرآن قیامت کے دن بندے کی گواہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنتے بھی ہیں قرآن کو، اپنے عالموں سے، مسجدوں میں،
تقریروں میں قرآن خود بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسے نہ پڑھنے جیسا ہوتا ہے، نہ سننے جیسا ہوتا ہے۔ دل سوز سے بالکل خالی ہیں، آنکھیں نم ہی نہیں ہوتی، ورنہ یہ قرآن وہ چیز تھی کہ اس کو سنا جاتا تھا۔ اگر پہاڑوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو پہاڑ جامد تھے، پھیلے ہی تھے، لیکن وہ لرز جایا کرتے تھے۔ پتوں کے سامنے، درختوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو درخت کے پتے لے میں آ جاتے۔ یہ وہ قرآن تھا۔ بلکہ اب بھی اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے اس میں عمل جو ہے نا، وہ سارا کام عمل کا ہے۔ ہم جتنے متقی ہوں گے ہمارے عمل اللہ کو اتنے پسند آ جائیں گے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل کر لے۔ اور سب سے زیادہ بڑی بات جو ہے کہ ہم جو عمل چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں اسے دکھاوے سے، ریا الناس سے محفوظ رکھے، نہ ہمیں ریا الناس والے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر ہے 18۔ او یا کصیبن، بارش کی طرح۔ کاف کا مطلب ہے کی طرح، یہ کی طرح میں استعمال کیا جاتا ہے، مثال یا کی طرح۔ کصیبن، بارش کی طرح، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس بارش میں، ظلمات، اندھیرا ہے، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے۔ یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں یا ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کا۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف، چھین کے لے جائے، ابصارہم، ان کے دیکھنے کی طاقت، کلما، جب کبھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا، وہ چل پڑتے ہیں، فیہ، اس روشنی میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا چھاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے رہتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے دیکھنے کی طاقت، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کلی، علی، اوپر، کلی شیء، ہر چیز کے، قدیر، قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ او کصیبن میں رب تعالیٰ فرماتے یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلدی ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیروں میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں۔ دفتن، وہ روشنی بجھ گئی اور وہ اس حسب سابق طریقوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی طریقے میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اس آیت کا یہی مطلب تھا کہ منافقوں کو جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے نبی ہونے کی سچائی پتہ چلی تھی، ان کو پتہ تھا، لیکن ہٹ درمی کرتے، اس ضد میں اڑے ہوئے تھے اور نہیں مانتے تھے، تو پہچاننے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کے بارے ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سو ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں میں اترتی ہے،
گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، بارش میں گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لگا لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، یعنی اسلام کی طرف، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو وہ حیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن کثیر منافقین کے اس گروہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ آخر وقت تک تذبذب میں گو مگو کا شکار اور اسلام کو قبول کرنے سے محروم رہتا ہے۔ یعنی یہ وہ گروہ ہے منافقین کا جو اندھیروں میں گرج جب آتی ہے تو ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ رب کائنات تو وہ ہے جو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر ہم اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال بھی لیتے ہیں، گرج کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ آپ کو پتہ ہے جب بارش میں بادل، بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، تو ویسے ہی خوف خدا جو ہوتا ہے وہ دل میں بڑھ جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ منافقین کے لیے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان تو پہلے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں اور بھی اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اپنے کانوں میں کہ شاید ہماری بچت ہو جائے، یہ نہیں جانتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں اپنی گرفت میں، عذاب کی گرفت میں لینا چاہے تو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ گویا وہ خود کو ڈھال میں رکھتے تھے، یہ انگلیوں کو اپنی ڈھال سمجھتے تھے کہ شاید ہم اس آواز سے بچ جائیں گے تو عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن رب تعالیٰ ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو، جب میری کچہری میں آؤ گے تو میں سب کے بارے میں حساب لوں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر اور لائک بھی کیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور کتنے مسلمان لوگ ہیں جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، قرآن کی چاہت اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ میرا حوصلہ افزائی ہوتی رہے، مجھے پتہ چلے کہ مسلمان جو ہیں میرے بہن بھائی، قرآن کو میرا پڑھنا بیکار نہیں جا رہا، بلکہ میرے بہن بھائی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور قرآن سیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میری حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو ٹھیک ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ تو میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس کے پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔